نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البلد، سورۃ البلد بھی مکی سورت ہے۔ اس سورت کے انداز سے یہ لگتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ تل گئے تھے اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے جائز کر دیا تھا۔ یہ بلد کا لفظ جو ہے وہ بھی اس سورت کے پہلی آیت میں آتا ہے۔ اور بلد سے کیا مراد ہے؟ مکہ شہر۔ دیکھتے ہیں سورہ کو اور اس میں اس کا لفظی ترجمہ ساتھ ساتھ ہی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا نہیں، اقسم میں قسم کھاتا ہوں، بہذا البلد اس شہر کی، یعنی کس شہر کی طرف اشارہ ہے؟ مکہ مکرمہ کی طرف۔ اور نہیں سے کیا مراد ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے میں نہیں قسم کھاتا، یہ نہیں مطلب ہے۔ نہیں کب کہا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ذہن کے اندر باتیں ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ ان کی جو خیالات اور ان کے جو عقائد تھے ان کی نفی کی گئی اور پھر قسم کھائی گئی اس شہر کی۔ اور آپ کو پتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ یعنی ہم انسانوں میں کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی جس مخلوق کی چاہے قسم کھا لے۔ تو یہ مکہ مکرمہ کی قسم کھائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی قسم کھائی گئی، اس میں بھی اس شہر کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ وہ شہر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تکریم دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی جس کو کہیں مقدس بنایا ہے، عزت والا بنایا ہے۔ یہ انسانوں نے نہیں بنایا، انسانوں نے نہیں ڈکلیئر کیا۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا بھی اور آپ کی رہائش کا بھی یہ مقام رہا ہے جس کی وجہ سے بھی اس کی عزت ہے، اور پھر یہاں پہ کعبہ ہے اس کی وجہ سے بھی اس کی عزت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے اس کو عزت دی ہے۔ تو لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور تو حلال ہے اس شہر میں۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنی انہوں نے دشمنی کی کہ اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہائیں گے اس شہر میں، آپ کو قتل کا منصوبہ بنا لیا تھا۔ اور حالانکہ اس جگہ پر خون خرابہ ان میں بھی، کافروں میں بھی یہ ناجائز تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں اس حد تک وہ بڑھ گئے تھے۔ تو اس کو بتایا گیا کہ آپ حلال ہیں، انہوں نے آپ کو حلال کر لیا شہر میں، یعنی ان کی ایک سازش کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو پہلے بتا دیا۔ دوسرا اس کا معنی بھی ہے، اور دوسرا اس کا معنی زیادہ تر آپ تفاسیر میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیشین گوئی کے طور پر یہ بتا دیا کہ ایسا وقت آئے گا، اور جو آیا تھا فتح مکہ کے وقت، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ جنگ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی، ادروائز یہاں پہ جنگ کرنا، قتل و غارت کرنا، خون خرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا حرام ہے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال میں نا خزاع قبیلے نے بنو لیث قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ انہوں نے بنو لیث نے خزاع کا ایک شخص قتل کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور آپ نے ایک خطبہ دیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ نے قتل و غارت کو مکہ سے روک دیا اور اللہ نے ان پر اپنے رسول اور مومنوں کو غالب کر دیا۔ خبردار، مکہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے۔ حلال سے مطلب کیا؟ یعنی یہاں پہ خون خرابہ کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، قتل کرنا، اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ خبردار، یقیناً یہ میرے لیے بھی دن کی 1 ساعت کے لیے صرف حلال ہوا۔
خبردار مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کی کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے، مگر اس کا اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے. یعنی اگر کسی نے کسی کو اناؤنس کر کے اس کو واپس کرنی ہے تو تب اٹھا سکتا ہے. ادروائز کوئی چیز بھی نہیں آپ وہاں پہ راستے میں گری ہو نا تو آپ نہیں اٹھا سکتے، وہیں پہ گری رہنے دیں. اللہ کا آپ کو پتا ہے کہ کون ہے، آپ نے اس کو پہنچانی ہے یا آپ نے اعلان کرنا ہے. اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، دیت یا بدلہ لے لے. یمن کے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے جو باتیں فرمائی مجھے لکھ دیجئے. آپ نے فرمایا فلاں فلاں کو کہہ دو کہ اس کو لکھ دیں. اور پھر ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا، اے اللہ کے رسول سوائے اذخر کے ایک گھاس ہوتی تھی، خاص گھاس ہوتی تھی، اس کی اجازت دے دیں کیونکہ اس کو ہم اپنے گھروں کی چھتوں اور اپنی قبروں پہ ڈالتے ہیں. تو آپ نے فرمایا سوائے اذخر کے، یعنی اس کو آپ کاٹ سکتے ہو. اس کے علاوہ وہاں اس طرح سے نہیں کیا جا سکتا ہے، کوئی درخت کاٹے جائیں، کوئی چیزیں اس طرح سے کاٹی جائیں، کوئی قتال کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو حلال ہونے کی ایک ساتھ دینی تھی اس کا اشارہ ہے، اور اس کی ایک قسم ہے کہ اور آپ حلال ہونے والے ہیں اس شہر میں. تو دونوں آپ کو معنی سمجھ آ گئے. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور باپ کی اور قسم ہے اس کی جو اس نے جنم دیا. اس کی بہت ساری انٹرپریٹیشن کی ہوئی ہیں علماء نے. ایک یہ کیا کہ آدم علیہ السلام اور ان کی پوری اولاد کی یہ قسم ہے کہ باپ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد. دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہر ہے یہ آباد کرنے والے کون تھے؟ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام. تو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام ان کی طرف اشارہ ہے کہ وہ باپ اور اس کی وما ولد، اور کیسا ہی پیارا بیٹا. ماں کا جب لفظ آ گیا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تعریف ایک طرح سے ان کی گئی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد میں سے تھے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کس بات پہ قسم کھائی گئی کہ البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو مشقت میں. کبد کہتے ہیں جگر کو، اور جگر میں بھی علماء فرماتے ہیں کہ جب سوزش ہو جائے اس جگر کے اوپر کوئی اس طرح کی سویلنگ ہو جائے تو بہت ہی تکلیف دہ ہوتا ہے. اور جگر کے لیے ویسے بھی ایک محنت کا، مشقت کا کام کرنے کے لیے مطلب کیا جاتا ہے نا، اپنا جگر پھاڑ کے اس نے یہ کیا، تو وہ بھی ایک اس طرح سے بھی اس سینس میں بھی کبد کا معنی سخت محنت، مشکل، سٹرگل، انٹینس سٹرگل کے لیے آتا ہے. تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ریالٹی آف لائف کیا ہے انسان کے لیے، یہ زندگی کی حقیقت کیا، اس کی زندگی کیسی ہے، انٹینس سٹرگل میں. کب سے انٹینس سٹرگل میں؟ پتہ ہے کب سے ہے؟ ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے تو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، تو بھی یہ ڈر ہوتا ہے کہ یہ کہیں اس سے پہلے دنیا میں آنے سے پہلے ہی موت نہ آ جائے. پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے، دنیا کے اندر آیا تو اس کا دنیا میں آنے کا راستہ کتنا مشکل ہے، وہ بھی ایک سٹرگل ہے نا. پھر دنیا میں آ گیا تو پھر چھوٹا سا ہے، ابھی نہ کچھ بول سکتا ہے، نہ اپنا درد بتا سکتا ہے، اتنی تکلیف نہیں بیان کر سکتا، اپنا مسئلہ نہیں بیان کر سکتا. جدھر پڑا ہوا ادھر ہی پیشاب ہے، پخانہ ہے، اس کے اندر ہے، دودھ پینے میں اس کو مشکل ہے. آپ دیکھیں ایک سٹرگل ہے، جو چھوٹا ہے اس کے مطابق سٹرگل ہے. پھر جو تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، چلنے کی سٹرگل ہے، دانت نکالنے کی سٹرگل ہے، بولنے کی سٹرگل. آپ دیکھتے ہیں کئی بچے کتنے اریٹیٹ ہوتے ہیں کہ ماں کیوں نہیں بات سمجھ رہی، وہ اپنی زبان میں کہنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر رونا شروع ہو جاتے ہیں کہ کیوں نہیں سمجھ آ رہی اس کو. ایک سٹرگل ہے نا، ایک مشکل ہے، ایک سختی ہے. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ تھوڑا بڑے ہوتے ہیں تو اسکول ہے، تربیت ہے اور مراحل ہے، ان کی سختیاں. پھر اس سے بڑے ہوئے ہیں تو پھر اور پڑھائی بھی انٹینس ہو گئی، اور مشکلات ہو گئی، اور طرح کی مشکلات بڑے ہونے پہ، جوانی پہ ہونے لگی، وہ سٹرگل ہے. پھر اس کے بعد نوکری حاصل کرنے کی سٹرگل، پھر شادی کی سٹرگل، پھر یہ اور شادی کے مسائل ہیں جو سٹرگل ہیں. پھر اس کے بعد ایک ادھیڑ عمر کی سٹرگل، اور 50 کے بعد تو ویسے ہی دردیں شروع ہو جاتی ہیں اور بیماریاں آنے لگتی ہیں. اور اس کے بعد پھر بڑھاپا ایک سیلف ایک سٹرگل ہے اس کے لیے. اور اتنے چیلنجز زندگی میں آتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہیں ہم، کبھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک مسئلہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہوتا ہے. یعنی ایک مسئلے کو انسان سوچتا ہے اچھا اب اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا، اس کے بعد سب ٹھیک ہوگا، اس کے بعد پھر کچھ اور آ جاتا ہے.
تو یہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے انسان کی زندگی مسلسل مشقت کا نام ہے. کس نے کہا ہے زندگی آرام ہے؟ کس نے کہا یہاں پہ ایز ہے؟ اچھا پھر اس کے بعد موت کا مرحلہ بھی ایک سخت ترین مرحلہ ہے. پھر قبر بھی ایک مصیبت ہے. اسی لیے قبر کے عذاب سے پناہ مانگی گئی. پھر حشر کتنا مشکل دینا، پھر حساب کتاب، پھر پل صراط. جب جنت میں داخل ہوگا تو اس کی قبر ختم ہوگی، اور ہر کوئی قبر میں ہے. انسان ہم سوچتے ہیں اوہ اس کی زندگی بڑی اچھی ہے، ساری مشکلات تو میرے لیے ہیں. نہیں، ہر ایک قبر میں ہے، ہر ایک کو اسٹرگل کر رہا ہے. آپ کو ایسے لگتا ہے کہ بس ساری دنیا خوش ہے اور بس میرے لیے کوئی مشکلات ہے. نہیں، کوئی چاہے بادشاہ ہے، چاہے کوئی صدر ہے، چاہے کوئی وزیر ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں وزیر ان کو، آپ خود دیکھیں ان کی کیا راتوں کی نیندیں اور دن کا چین کیا ہوگا. جن کے خلاف آج کوئی کھڑا ہوا ہے، کل کو کچھ ہو رہا ہے، کل کوئی اس کو ووٹ مل رہا ہے تو اس کو نہیں مل رہا، تو اس کی مخالفتیں اتنی ہو گئی ہیں، ان کے خلاف اسکینڈل بن رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی الزام لگ گئے ہیں. کیا ان کی زندگیاں ہیں. امیر سے امیر آدمی بھی ہے تو اس کی بھی اپنی دولت کی حفاظت کی بھی، اور دولت کو بڑھانے کی بھی، اور دولت کو رکھنے کی بھی، کہیں مجھ سے دور نہ ہو جائے. پھر اس کے علاوہ اور پرسنل لائف کے کتنے مسئلے ہوتے ہیں، کبھی بیماریاں، کبھی اولاد کی طرف سے کوئی پریشانیاں، کبھی ہر وقت انسان ایک قبض میں ہے. لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے تو تنگ پڑتا ہے اور سوچتا ہے کب یہ ختم ہوگی. یہ ختم نہیں ہونی یہاں پہ جب تک جنت تک نہ پہنچ جائے. اس لیے اس کو ایکسپٹ کر لیں، یہ ریالٹی ہے لائف کی. جتنی جلدی ایکسپٹ کریں گے اتنا ہی چین آ جائے گا. اور جب تک یہ اسٹرگل میں لگے رہیں گے، نہیں اب ختم ہوتی، اب ختم، تو مایوس ہی ہوں گے، شکایتیں ہی ہوں گی. دولت مند سے دولت مند انسان بھی قبر میں مبتلا ہے. تو انسان پیدا ہی مشقت میں ہوا ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ. انسان کی زندگی ایسی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی بھی، یعنی اس کے اوپر کوئی چیک نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہم جو مرضی کریں کوئی پوچھنے والا نہیں. اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے نا، اپنی پیدائش کو بھول جاتا ہے، اپنی زندگی کے مرحلوں کو بھول جاتا ہے. اس کو لگتا ہے میں آزاد ہوں، جو اللہ نے اس کو قوتیں دی ہیں میں جیسے مرضی خرچ کروں، جو اللہ نے مجھے مال دیا میں اس کا جو مرضی کروں. پھر وہ اپنی مرضیاں چلاتا ہے اور یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کو کوئی پکڑنے والا نہیں، روکنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں. نوجوان ہے تو اس کو اپنی طاقت پہ بڑا مان ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ٹین ایجرز کو، ان کو لگتا ہے کہ وہ انڈسپینسیبل ہے، کوئی ان کو پوچھ نہیں سکتا. ماں باپ کیا چیز ہے، وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے. انسان کے پاس پیسہ آ جائے تب بھی اس کو ایسا ہی لگتا ہے، کوئی اس کے اوپر قادر نہیں ہے. یقول اہلکت مالا لبدا. وہ باتیں کیسی کرتا ہے، کہتا ہے میں نے ہلاک کیا اپنے مال کو ڈھیروں. کیا مطلب میں نے ہلاک کیا اپنے مال کو ڈھیروں؟ وہ کہتا ہے اہلکت، میں نے، تو تاکہ پر پیش ہے نا، میں نے اب ہلاک کیا یعنی میں نے بہت خرچ کیا، بہت اڑایا میں نے اپنا مال. لبدا، لبد ڈھیروں ڈھیر کے لیے آتا ہے. تو جب وہ کہتا ہے نا میں نے بہت سارا اپنا مال اڑایا، بہت سارا اپنا مال خرچ کیا، اس لیے ایسے کہتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا مال ہے، میں جہاں مرضی خرچوں، میں جہاں مرضی اڑاؤں. حالانکہ جو مال اس کو ملا ہے وہ تو اللہ کی امانت تھا، اللہ کی جیسے اللہ کا حکم تھا اس طرح سے خرچ کرنا تھا. اور وہ کیسے خرچ کرتا ہے، اڑاتا ہے اور اس کے بعد یقول، وہ کہتا ہے، اس چیز کو لوگوں میں بیان کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ تاکہ لوگ واہ واہ کریں، واہ بھائی کیا بات ہے، لوگ کہیں واہ اتنا $1,000,000 کا اس نے گھر خریدا ہے، واہ کیا گاڑی ہے اس کے پاس، وہ یہ کہیں. اس لیے وہ کہتا ہے میں نے تو $500,000 کا گھر لے لیا، میں نے تو $2 ملین کا لے لیا، میں نے تو یہ گاڑی جو ہے نا یہ برانڈ نیو نکلوائی ہے 1,00,000 کی. وہ چاہتا ہے لوگ کہیں واہ یہ جو جوڑا ہے نا یہ تو صرف میں نے ڈیزائنر جوڑا، میں نے گھر پہننے کے لیے صرف 50,000 کا لیا، بہت سستا مل رہا تھا. یہ کس لیے؟
لوگ کہیں واہ اتنا مال ہے اس کے پاس، وہ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے ہم نے فلاں پارٹی میں یا ہم نے اپنی شادی میں اتنا اتنا خرچ کر ڈالا. اب لوگ تو سارے امپریس ہو کے گر جائیں گے. فلاں جگہ میں نے اتنے کروڑ کی زمین خرید لی. یعنی آپ یہ میں آپ کو بات بتا رہی ہوں مجلسوں کی. یقول وہ کہتا ہے نا کسی لوگوں کے اندر کہہ رہا ہے یہ مجلسیں، مردوں کی اگر مجلسیں ہوں گی جہاں پہ انسان بھولا ہوا ہے کہ میرے اوپر کوئی چیک اور بیلنس رکھنے والا ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھنا ہے قیامت کے دن، میرے قدم نہیں ہلیں گے حشر کے میدان سے جب تک میں 5 سوالوں کا جواب نہ دے دوں. اور ان میں ایک سوال یہ ہے کہ میں نے مال کہاں خرچ کیا. جب یہ باتیں بھول جاتی ہیں نا تو پھر وہ اپنے مال اڑانے کی باتوں کو ایسے بیان کرتا ہے. مردوں کی مجلس ہے تو کہتا ہے میں نے اتنے کی انویسٹمنٹ کر دی ہے، اتنے کے میں نے شیئر خرید لیے، میرے پاس پڑے ہوئے تھے پیسے، میں نے کہا چلو میں نے فلاں جگہ اپارٹمنٹ لے لیا، بڑا سستا مل رہا تھا، 4 کروڑ کی تو میں نے زمین لی ہے وہاں پہ، بچوں کے نام بھی میں نے ایک ایک پلاٹ کر دیا. اب عورتوں کی مجلس کی طرف آئیں، فلاں ڈیزائنر ہے، فلاں اس کی تو جو ہی آئے تھا نا اس کو مارکیٹ میں اس کے سارے جو کلیکشن ہے وہ میں نے تو فوراً اس کے 10 سوٹ اٹھا لیا. اب دوسرے کو بھی پتا ہے کہ وہ 10 سوٹ ایک ایک سوٹ جو $500 کا ہوگا، اب وہ فوراً کیلکولیٹ کرتا ہے آئے اس کے پاس اتنے پیسے، ہاں یہ تو میں نے صرف سمر کے لیے بنائے یہ کپڑے، اور میں نے یہ سیٹ بنوایا، میں نے نہیں، میں شادی پہ جا رہی تھی، میں نے یہ سیٹ بنوا لیا، میں نے کہا بس مجھے ایک نیا سیٹ چاہیے شادی کے لیے. اب وہ سیٹ دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں شادی کے لیے بھی یہ سیٹ بنا لیتی ہے. اور ہم ویکیشن پہ گئے، ہم نے تو اتنا پیسہ وہاں پہ ہمارا لگ گیا، ہم نے فلاں پارٹی کی اس کے اوپر ہمارے اتنے پیسے لگے، ہم نے فلاں کو بلایا اس فلاں سیلیبریٹی کو اس پارٹی، ہم نے اس کو اتنا پیسہ دیا. یہ جوتا جو ہے نا یہ دیکھ رہے آپ، یہ تو میں نے اتنے کا لیا، بس بہت سستا ہے، یہ اتنے کا لیا وہ $500 نکلیں گے. یہ کیا ہے؟ مال اللبدا. آپ نوٹ کریے گا ہماری مجلسوں میں یہ باتیں کتنی ہوتی ہیں، اور ہم جو قرآن پڑھنے والے ہیں نا معذرت کے ساتھ ہم بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم لوگوں کو جتائیں بتائیں. اب یہ تو بتا نہیں سکتے کہ میرے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں. یہ بھی دیکھیں مال کا ایک فتنہ ہے نا، مال کے ساتھ کئی فتنے آتے ہیں، اور ان میں ایک یہ بھی ہے شو آف کرنا، فلانٹ کرنا، فخر جتانا. اب کیسے جتائیں؟ اب کس طرح بتائیں لوگوں کو کہ میں کتنی پیسے والی ہوں؟ اسی طرح بتائیں گے نا، اسی طرح بتائیں گے کہ میں فلاں شاپ پہ گئی اور میں نے یہ لے لیا. لوگوں کو پتا ہے کہ وہ فلاں دکان پہ تو بہت ہی مہنگی چیزیں ملتی ہیں، فلاں ڈیزائنر کا میں نے یہ پہنا ہوا، لوگوں کو پتا ہے فلاں ڈیزائنر کے کپڑے کتنے کے آتے ہیں، فلاں جگہ ہم نے زمین خرید لی ہے، ہماری انویسٹمنٹ فلاں فلاں جگہ پہ ہے. یہ کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی اچھی چیز لے بھی لی تو اپنے لیے لی نا. لیکن جب انسان یہ کرتا ہے تو وہ یہ بتاتا ہے کہ اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا اس کو پتا نہیں کہ وہ کیا سمجھتا ہے اس کو کسی نے نہیں دیکھا، کسی کو پتا ہی نہیں چلا تم کر کیا رہے ہو، تم مال اڑا رہے ہو، ایسے بے فکری کے ساتھ مال اڑا رہے ہو کہ جیسے کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا کیا خیال ہے، اس کو خرچ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا، اللہ غافل تھا کیا، اس کو نہیں پتا چلا یہ کہاں کہاں اڑا رہا ہے، اور اب اس کے پاس کیا کچھ ہے. یہ سب باتیں اللہ کے علم میں ہیں. مال کو ناجائز جگہوں پہ لگانا، انسان سوچتا ہے مال کمانے کے اوپر بس میری چیک ہے کہ میں حلال کماؤں، خرچ کرنے پہ میں جتنا مرضی کروں. ایسا نہیں ہے، کمانے کے اوپر بھی چیک ہے اور خرچ کرنے پہ بھی چیک ہے، سوال اس کا الگ ہے. یہ ہمارا مال نہیں ہے، یہ اللہ نے امانت دی ہے. ہم تو ایسے اڑا کے اور پھر باتیں بناتے ہیں، پھر دیکھو پہلے اڑانا پھر اس کے بعد اس کی شیخیاں مارنا، ایسے ہی کہ جیسے ہمیں پرواہ نہیں ہے نا، کیونکہ ہمارے پاس اتنا زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے نہیں تمہیں دیکھا جس نے علم نجعل لہ عینین، جس نے تجھے یہ 2 آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، تو کیا سمجھتا اس نے تجھے دیکھا نہیں؟ اور آنکھ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس آنکھ نہیں نا، جس کے پاس بصارت نہیں ہے، سمجھ لو وہ دنیا میں آیا نہیں آیا ایک برابر ہے، اس نے کچھ بھی نہ دیکھا،
اس کو کوئی کلر نہیں پتا، اس کو کسی چیز کی شکل نہیں پتا، اس کو پتا ہی نہیں دنیا میں کیا ہے. انسان کی غفلت اور جہالت پر اس کو بتایا جا رہا ہے. وہ سمجھتا ہے میرے اوپر کوئی قدرت نہیں رکھتا، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تم ان چیزوں کو ہی دیکھ لو، جس نے تمہیں دیکھنے والا بنایا وہ کیا خود نہ دیکھتا ہوگا تمہیں؟ اور یہ آنکھوں کی، سبحان اللہ، ایک بات یہ بھی دیکھیں کہ کیا ایک چیز ہے، ایک گوشت کا چھوٹا سا ایک لوتھڑا سا ہی ہے نا، اور کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے قدرت رکھ دی کہ یہ ہر طرح کے کلر کو دیکھ سکتی ہے، ہر طرح کے ڈسٹینس کو جج کر سکتی ہے، کتنی دور ہے کوئی چیز. یہ بھی دیکھ سکتی کسی چیز کا سائز کیا ہے، یہ بھی دیکھ سکتی ہے کہ کوئی چیز کیسی ہے، سخت ہے، نرم ہے، سالڈ ہے. یہ سب آنکھوں سے دیکھ کے ہی انسان کے دماغ سے یہ باتیں ہوتی ہیں نا. تو آنکھ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت دی ہے، اس کا اندازہ صرف وہ کر سکتا ہے جس کے پاس آنکھیں نہیں. کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور یہ سوچیں کہ اگر مجھے دنیا کا کچھ بھی نہ پتا ہوتا، میں کیسے سوچتی کہ آسمان کیا ہے، زمین کیا ہے، میرا بچہ کیسا ہے، میرا گھر کیسا ہے، میں خود کیسی ہوں، میری شکل کیسی ہے، گورا کیا ہوتا ہے، کالا کیا ہوتا ہے، حسین کیا ہوتا ہے، کیسا کیسی چیز، کیا کیسی چیز ہے، کلر کیا چیز ہوتے ہیں، مجھے کیا پتا چلتا. اللہ نے مجھے آنکھیں دی، وَلِسَانَ وَشَفَتَيْن، اور زبان دی جو بولتی ہے. ایک زمین گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہے، لیکن کیسے بولتی ہے، کیسے اللہ نے اس میں گویائی رکھتی. آپ بھی کوئی گوشت کا ٹکڑا لے لیں، کسی جانور کا، کسی چیز کا، کیسے بلوا سکتے ہیں اس کو؟ اب جانوروں کے پاس بھی زبان ہے، وہ کچھ بھی قابل جو فہم چیز بول نہیں سکتے. اللہ نے مجھے وہ زبان دی ہے کہ میں ایسی بات ادا کر سکوں جو سمجھ آنے والی ہے. اور شفتین، اور 2 ہونٹ دیا. وہ پتہ یہ ہونٹ جو ہیں، یہ ہمارے جو الفاظ بنتے ہیں وہ ان ہونٹوں کے ذریعے. آپ کبھی دیکھیں شیشے میں کھڑے کے کچھ بولیں، پھر آپ دیکھیے گا آپ کے ہونٹ ہر لفظ کے لیے کس طرح ہلتے ہیں. کبھی اوپر جاتے ہیں، نیچے آتے ہیں، گول ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ ساؤنڈ کے لیے یہ ہونٹ چاہیے. سبحان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.